الحمدللہ ثم الحمدللہ. ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ انگلینڈ میں یہ بہت بڑا گرجا یہ مسجد سے تبدیل ہوا اور اس میں یہ پہلی اذان دی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ یہاں پر دین کی اشاعت کا، اسلام کی اشاعت کا مرکز بن گیا، اور یہاں سے انشاءاللہ پوری دنیا کے تقاضے اللہ تعالیٰ پورے کریں گے، اور یہاں سے ہدایت کے چشمے پوری دنیا کے لیے پھوٹیں گے انشاءاللہ. اللہ نے دیکھو کیسا جلو پھیرا وہاں کہ وہاں کے گرجا جو ہے نا گرجا جو ہے نا وہ مسجدوں میں تبدیل ہو گئی. جی جی ماشاء اللہ. اب ایک جماعت جناب گئی یہاں سے، یہ کہاں کی بات ہے؟ امریکہ کی اچھا. جماعت گئی تو وہاں وہ انہوں نے جی پی ایس پہ سگنل لگا دیا کہ جی فلاں جگہ ہم نے جانا ہے، اور وہاں وہ پہنچے. جب وہاں پہنچے تو اب انہیں مسجد نظر نہ آئے، چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کھڑے ہوئے. جی پی ایس نے اشارہ دے دیا کہ جی آپ کی منزل آ گئی ہے. اچھا. شور مچا دیا تھا. اب ادھر ادھر دیکھی جا رہی مسجد تو یہاں کہیں نظر نہیں آ رہی، یہ کون سی جگہ ہم آ گئے. وہ کہا تھوڑا سا کرے ہم آگے چلے، یو ٹرن لے کے نا ہم واپس مڑے. وہ جی پی ایس نے پھر شور مچا دیا کہ آپ اپنی ڈیسٹینیشن سے دور جا رہے ہیں. اچھا. ڈیسٹینیشن آپ کی یہیں ہے. ہاں. پھر ایسے ایک ساتھی کی نظر پڑی کہ یار یہ گرجا ہے لیکن اس کے اوپر چاند لگا ہوا ہے، یہی تو مسجد نہیں. اچھا. وہ خیر کرے ہم وہاں سے نا کوئی 1-8 کلومیٹر سے گاڑی موڑی، واپس آئے. اب واپس آ کے خیر ہم نے اندر گھس کے دیکھا تو واقعی وہی مسجد تھی. ماشاء اب وہاں نے گاڑی روکی، ہم نے سامان اتارا تو پیچھے سے ایک لڑکا آیا جی 15-16 سال کا بھاگا ہوا. اب وہ لڑکا کہتا ہے کہ آپ لوگ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ عیسائی تھا وہ. اچھا. جنگ بچہ. وہ بڑے کہنے لگے بھی ہم مسلمان ہیں، اس طرح ہم آئے ہیں دین کی محنت کے لیے یہاں پہ. کہنا اچھا. تو خیر وہ اندر چلے گئے، اسے بٹھوایا. تو کہتا تو ہمیں دیکھ کے کیوں آیا بھائی؟ اچھا. کہتا میں آیا نہیں ہوں، میں تو واک پہ جا رہا تھا، جیسے آپ کی گاڑی مڑی ہے مجھے کسی نے زور سے دھکا دیا. اللہ اکبر. اچھا. ہاں. اللہ. میں حیران کہ مجھے کس نے دھکا دیا، یہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں میرے علاوہ. اللہ. پھر میں شاید کہ میرا دھوکا ہے، میں واپس چل پڑا تو پھر مجھے کسی نے دھکا دیا. اللہ. اور میرا دھیان جو ہے نا وہ گاڑی کی طرف لگایا، آواز نہیں کوئی آئی لیکن میرا دھیان گاڑی کی طرف لگایا تو میں اس وجہ سے میں آپ کے پاس آیا. اس دھکوں کی وجہ سے آیا. اللہ. یہ جو دعائیں ہوتی ہیں وہ 2-4 دن پھر وہ رہا تو اللہ نے اسے کلمہ پڑھا دیا. سبحان. اچھا. یہ آپ نے گرجے کے اس پر مجھے 2 باتیں یاد آئی. ایک تو یہ جو بڑی تیزی سے گرجے مسجدوں سے بدل رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. دیکھو سب سے پہلے بیت اللہ شریف جو بتوں کا گھر بنا ہوا تھا، بت کدہ بنا ہوا تھا، اس میں 360 بت پڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعوت کی محنت آنے کی برکت سے جب حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. پھر وہ توحید کا مرکز بن گیا الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہے جی دعوت کی محنت کی برکت سے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی پچھلے دنوں آیا صوفیہ میں دیکھا آپ نے، ترکی میں جو عجائب گھر بنا ہوا تھا اور ایک عالی شان مسجد تھی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ طیب اردگان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور مزید اس کو ہمت قوت دے، اور پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ صلاح الدین ایوبی کا سچا فرزند بنائے اور اپنے اس اختیارات کو ٹھیک استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چند دن کے لیے اختیار ملتا ہے ان لوگوں کو بیچاروں کو، ہیں چند دن کا اختیار ہوتا ہے. وہ بادشاہت ہوتی تھی پہلے، ہیں جی 20-20 سال، ہیں جی 30-30 سال بادشاہ بنتے تھے. پھر انہوں نے 400 سال حکومت کی، جی حکومتیں ہوتی تھیں لیکن اللہ نے ان کو پٹخ کے مارا. تو آج کی 2-4 سال کی کیا یہ وزارت اور صدارت ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن 2-4 سال کے اس امتحان میں اللہ انہیں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کو پہلے رکھیں، آخرت کو مقدم رکھیں تو اللہ کی قسم اللہ دنیا میں ان کی عزتیں بنائے گی. تو طیب اردگان کو اللہ جزائے خیر دے، اس نے ماشاءاللہ ہمت کی اور آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد سے ماشاءاللہ تبدیل کیا. پوری دنیا چیخی. وہ تھوڑا سا ہوتا ہے امتحان لیکن اللہ پاک پھر مدد کرتے. اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے نا. شروع میں تو جب بھی بندہ کوئی خیر کا کام کرنے لگتا ہے اس کو ایسے لگتا ہے کہ بس ساری دنیا تباہ ہو جائے گا، ابھی آسمان گر جائے گا. کوئی بھی بندہ خیر کا کام کرنے لگے شیطان یوں دکھاتا ہے، لیکن ہمت کرنی پڑتی ہے. اللہ کی مدد خیر میں آپ کے ساتھ. آپ یہ تو تلاش کریں، تحقیق کریں کہ باقی میں جو کام کر رہا ہوں اللہ رسول کی چاہت کے مطابق ہے. اگر ایسا ہے تو بس پھر کر گزریے، پھر ادھر ادھر مت دیکھیے، ڈرے نہیں، گھبرائیں نہیں. اللہ کی مدد آپ کے ساتھ. جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر دنیا کی بڑی سے بڑی کوئی طاقت آ جائے. صحابہ کرام نے اللہ کو ساتھ لیا، اللہ کو ساتھ لے کے بڑی بڑی طاقتوں ٹکرا گئے، وہ طاقتیں پاش ہو گئی لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی.
تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. پھر ابھی انشاءاللہ بابری مسجد بھی اللہ کرے دوبارہ مسجد بنے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ دنیا بھر میں جتنے غیر مسلم ہیں جی مراکز ہیں عبادت گاہیں ہیں اللہ ان سب کو اپنے گھر. نہیں بابری مسجد کی یوٹیوب پہ ویڈیو ہاں سنیں کچھ اس پہ جو اس کو توڑنے آتا تھا وہ یا تو وہ مر جاتا تھا یا وہ بیمار ہو جاتا تھا. کرینے وہاں پہ ٹیڑھی ہو گئی. جی جی شاول شول ان کے اللہ نے ٹیڑھے کر دیے, کسی کی ضرورت نہیں آئی تک اس کو. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. ہمارے دین کو غالب کرے گی, دین اسلام کو لے کے ہماری یہ طے ہے, غالب ہو کے رہے گا بھائی. دنیا میں دین اپنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویر دین صاحب اللہ جنسیم کہتے تھے کہ بھائی یہ جو کالی داڑیوں والے بیٹھے ہیں نا یہاں میرے سامنے, بہاریں دیکھیں گے یہ دین کی بہاریں دیکھ کے بولیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. بس وہ دین کا کام لے جی. آمین آمین. بل نقذف بالحق علی الباطل, اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حق کو باطل کے اوپر دے کے ماریں گے. فیدمغو, اس کا بھیجا کچل کے رکھ دیں. فاذا ہوا زاہق, پھر اس کو بھگا دیں. بھائی اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ باطل جائے تو حق کو تو لے کر آؤ. حق لاؤ گے تو باطل جائے گا, روشنی لاؤ گے تو اندھیرا جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو حق کا نہ ہونا خود باطل ہے. تو ہم اہل حق, اللہ ہم سب کو واقعی اہل حق بنائے. ہم اہل حق کو لے کر دنیا میں جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ حق ہی حق غالب ہوگا اور باطل جائے گا. اور باطل کی قسمت میں ہے ہی جانا لکھا ہوا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.